السلام علیکم. میں تمام دوستوں کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل ہمارا ٹاپک تھا محمود غزنوی، اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا شیر شاہ سوری کے بارے میں اور قطب الدین ایبک کے بارے میں. اور قطب الدین ایبک کی ہی دلی سلطنت کے بانیوں میں سے آخری خاندان جو تھا وہ لودھی سلطنت کا تھا. چلیں ہم کویسچن کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے. لودھی سلطنت کا بانی یا لودھی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی؟ اس کا نام تھا بہلول لودھی. نوٹ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہلول لودھی یا لودھی سلطنت کا جو دورانیہ تھا، جو پیریڈ تھا 1451 سے لے کر 1526 تک رہا، اور خود بہلول لودھی کا دورانیہ جو تھا 1451 سے لے کر 1489 تک جاری رہا. اور اسی ہی سلطنت کے دور میں پرتگال سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح جس کا نام تھا واسکو ڈے گاما، وہ 1498 کو ہندوستان میں آئے. لودھی خاندان کا آخری بادشاہ کون تھا؟ کویسچن نمبر 2. ابراہیم لودھی. دلی اور لودھی سلطنت کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھا. ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے مقام پر، جو ایک پہلی پانی پت کی جنگ ہوئی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پانی پت میں اردو ادب کے بہت بڑے لٹریچر سے تعلق رکھنے والے اور جدید ہم یوں کہتے تنقید نگاری کی بنیاد رکھنے والے مولانا الطاف سنہالی کا تعلق بھی پانی پت سے تھا. پانی پت کی پہلی جنگ جو ہوئی 21 اپریل 1526 کو ہوئی، جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور لودھی اور دلی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. سکندر لودھی نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور ہندوستان میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ کے سسٹم کو بھی سکندر لودھی نے متعارف کروایا. پانی پت کا مقام جو ہے ہندوستان کے پنجاب میں ہے. لودھی سلطنت نے جو لودھی سلطنت تھی اس کی سرکاری لینگویج جو تھی وہ پرشین تھی، اور لودھی سلطنت کا جو پیریڈ تھا وہ 75 ایئر تھا. آگے ہمارے پاس مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر. ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد 1526 کو پہلی پانی پت کی جنگ جیتنے کے بعد رکھی. یہ جنگ دلی سلطنت کے خاندان یعنی آخری خاندان ابراہیم لودھی سے لڑی گئی، جس میں اس کو شکست ہوئی. اور مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی قبر جو ہے وہ کابل میں ہے، اور انہوں نے ایک فورٹ تعمیر کیا تھا بلا حصار فورٹ، وہ پشاور میں تعمیر کروایا تھا. بابر بنیادی طور پر فراغان سے تعلق رکھتے تھے. کویسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، بابر نے کون سی کتاب لکھی؟ تو اس کے بابری. بیسیکلی یہ بابر کی آپ بیتی ہے. یہ کتاب ترکی زبان میں لکھی گئی ہے. پہلی مرتبہ اس میں اردو زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مغلیہ سلطنت ہی نے پہلی مرتبہ علماء کو وظائف مقرر کیے. بابر کی ایک بیٹی جس کا نام گل بدن بیگم تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہمایوں نامہ تھا. بابر کا دور حکومت جو تھا 1526 سے لے کر 1530 تک جاری رہا. بیسیکلی بابر جو آئے تھے سینٹرل ایشیا ہندوستان سے آئے تھے. اس کا تعلق جو تھا مغل بادشاہ چنگیز خان کی نسل میں سے تھا. بابر نے توپ خانے کا استعمال استاد علی اور مصطفیٰ سے سیکھا. یہ ترکش آفیسر تھے. بابر کا مکمل نام جو تھا ظہیر الدین محمد بابر تھا. ظہیر الدین بابر کی وفات 26 دسمبر 1530 کو ہوئی. نوٹ: ظہیر الدین بابر ہندوستان میں 16ویں صدی میں آئے. کامران بدری بھی مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا. کوگرا کی جنگ، خانوا کی جنگ، بابر کابل سے براعظم پورے ان جنگوں سے پورے بنگال اور پورے ہندوستان کے مالک بن گئے. پھر اس کے بعد ہمایوں کا دور حکومت آتا ہے. ہمایوں مغل بادشاہ کا دوسرا بادشاہ جو ہے وہ کون ہے؟ وہ نصیر الدین محمد ہمایوں ہے. یہ دوسرا بادشاہ بھی ہے اور بابر کا بیٹا بھی ہے. نوٹ: ہمایوں کے والد کا نام ظہیر الدین بابر تھا. ہمایوں نامہ کی کتاب جو لکھی وہ گل بدن بیگم نے لکھی. یہ ہمایوں کی بہن تھی.
ہمایوں کی قبر دلی میں ہے۔ ہمایوں کا دور حکومت جو تھا 13 دسمبر 1513 کو شروع ہوا، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بابر کی وفات کے بعد ہمایوں کا دور شروع ہو گیا۔ ہمایوں نے لاہور پر 1555 کو قبضہ کیا اور ہمایوں کو جس نے شکست دی اس کا نام شیر شاہ سوری تھا۔ پھر اس کے بعد ہم شیر شاہ سوری کو بھی پڑھیں گے کہ وہ اس نے یہاں آ کر ہندوستان میں کون سے اقدامات کیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور یہ PPSC کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہیں، اور یہاں سے ضرور ہی 3 4 5 6 سوال جو ہیں بن جاتے ہیں۔